اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایم آئی ایم ایس آن لائن پورٹل ہمارا چل رہا تھا میڈیکل انوینٹری مینجمنٹ سسٹم کا، اس میں پچھلے 2 دن سے چینجنگ آئی ہے۔ جیسے پہلے آپ ایلوکیشن کرتے تھے تو اس میں جسٹ آپ کا نا ایک فارم آتا تھا میڈیسن اور اس کا بیچ نمبر، اس کے آگے کوانٹٹی۔ اب اس میں انہوں نے اس کو چینج کر دیا ہے ماسٹر فارم میں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کام اس پر ایلوکیشن کیسے کرنی ہے، سٹاک ان کیسے کرنا ہے، سٹاک آؤٹ کیسے کرنا ہے، سارا اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے آپ نے کام کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح کام ہونا ہے۔ بی ایچ یو آر آئی سیز ڈسپینسریز، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ اپنا کام آج ہی سے سٹارٹ کریں اور اپنا ایم آئی ایم ایس اپڈیٹ کریں سٹور کے ساتھ۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک پہلے میں نے کھول رکھا تھا ایم آئی ایم ایس ویب سائٹ۔ اس میں آپ نے کر دینا ہے پاسورڈ، وہ تو آپ کو پہلے پتہ ہے کیسے پاسورڈ وغیرہ دینا ہے۔ پی ایچ یو یہ ایک میرے پاس پاسورڈ لگا ہوا ہے۔ یہ ایک آن ہو گیا ہمارے پاس ڈیش بورڈ۔ اس میں نا آپ نے سب سے پہلے جانا ہے ادھر ڈیسک ٹاپ سائٹ پہ، اوپر جو میں نے نیچے دیا ہے نا 3 ڈاٹس کی پر کلک کیا، یہ اوپن ہو گیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ڈیسک ٹاپ سائٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ یہ پڑے ڈیسک ٹاپ سائٹ۔ ڈیسک ٹاپ سائٹ پہ جیسے جائیں گے تو آپ کی موبائل کی سکرین چھوٹی اور بڑی ہو سکے گی، آپ کو آسانی ہوگی موبائل پہ کام کرنے سے۔ اب یہاں پر گرین کلر کی پٹی جو چل رہی ہے اس کے آگے 3 ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، 3 لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ایسے۔ جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے کھولے گا ڈیش بورڈ، سٹاک مینجمنٹ، ووچرز، رپورٹس، ایکسیس سٹاک اور یوزر مینجمنٹ۔ اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے سٹاک مینجمنٹ پہ۔ سٹاک مینجمنٹ پہ آپ جیسے جائیں گے، یہ ایرو کا نشان لگا ہو، اس کے اوپر کلک کریں گے، نیچے رپورٹس آ جائیں گی۔ اب سٹاک مینجمنٹ پہ ایک ہے سٹاک ان اور ایک ہے ایلوکیشن اور ایک سٹاک ٹرانسفر اور بیچ مینجمنٹ۔ آپ نے بیچ مینجمنٹ پہ کام نہیں کرنا، سٹاک ٹرانسفر پہ بھی کام نہیں کرنا، کیونکہ ٹرانسفر وہ ہوتا ہے جب آپ کسی ہیلتھ فیسلٹی ٹو ہیلتھ فیسلٹی پہ کوئی سٹاک شفٹ کرتے ہیں تو اس میں ٹرانسفر آپ کا آئے گا۔ آپ نے کرنا ہے سٹاک ایلوکیشن۔ آپ نے سٹاک ایلوکیشن کرنا ہے۔ ایلوکیشن میں آپ جیسے ہی جائیں گے، یہ ایلوکیشن میں آپ یہ ایلوکیشن پہ آپ جیسے ہی جائیں گے، یہ سٹاک آؤٹ اور یہ ایلوکیشن ہے۔ نیٹ تھوڑا سلو چل رہا ہے اس لیے نا وہ اوپن نہیں ہو رہا۔ جی اب یہ اوپن ہو گیا ایلوکیشن۔ ایلوکیشن میں انہوں نے نام دیے فارم کا ماسٹر فارم۔ سب سے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، پہلے کالم میں جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، ڈیٹ آپ نے یہاں پر کرنٹ ڈیٹ ڈالنی ہے، جو جس دن آپ سٹاک دیں گے۔ آپ پیسے بھی جیسے یہ اوپن کریں گے تو کرنٹ ڈیٹ خود بخود آ جائے گی ادھر۔ پھر اس کے آگے آپ نے ووچر نمبر ڈالنا ہے۔ ووچر نمبر آپ نے کیسے، یہ بات کا خیال رکھنا ہے، اس میں یہ کیا ہے کہ ووچر نمبر جو ہے
وہ آپ کا سیریل نمبر کی طرح چلے گا. جب منتھ میں آپ کتنی بار میڈیسن نکالیں گے، ایک منتھ میں یعنی کہ آج آپ نے نکالی ہے میڈیسن، آپ ووچر نمبر 1 ڈالیں گے، کل آپ نے نکالی ہے ووچر نمبر 2 ڈالیں گے، اس کے آگے نکالیں گے 3 ڈالیں گے. اس طرح منتھ میں جتنے ووچر آپ بنائیں گے ان میں اتنی سیریل نمبر دینے ہیں آپ نے. اب میں دے رہا ہوں یہاں پر ووچر نمبر، یہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے BHU دلے والی کا. میں دے رہا ہوں 0 نمبر 1. اب یہاں پر 2 میں جائیں گے آپ، ادھر آپ نے کرنے ہے ڈسپینسری. اب RICs میں جو RICs میں کیونکہ وارڈ وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو RIC جس سیکشن کو جس کو دیں گے تو وہی سیٹ کریں گے. انڈور میں دینی ہے، OPD میں دینی ہے. اب یہ BHU ہے، میں ڈسپینسری کو میڈیسن شفٹ کر رہا ہوں سٹور سے. ریسیور نیم، آگے آپ نے ریسیور نیم لکھنا ہے. ریسیور نیم وہ ہوگا جو سٹور سے، آپ کے سٹور سے میڈیسن جو لے رہا ہوگا ڈسپینسری میں، جو ڈسپینسری چلا رہا ہوگا وہ آپ کا ریسیور نیم ہوگا. یا کوئی انڈور سے آپ کو میڈیسن لینے آ رہا ہے تو انڈور والا آپ کا ریسیور ہوگا. اس طرح جو بھی آپ سے میڈیسن لے کے جا رہا ہوگا وہ آپ کا ریسیور ہوگا. آپ نے یہاں پر ریسیور نیم لکھنا ہے، میں نے لکھ دیا XYZ جو بھی ہے. پھر اس کا CNIC یہ میں نے 00 ڈال دیا، آپ نے ادھر CNIC آپ نے لکھنا ہے. پھر آگے آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے جو اس کا ہوگا، میں نے 00 ڈال دیا ہے. اور ڈیزگنیشن اس کی ہوگی جو بھی ہوگی وہ آپ نے لکھنی ہے. میں ادھر لکھ رہا ہوں ڈسپینسر کے بعد آگے آپ نے میڈیسن کا نیم دینا ہے. میڈیسن میں ڈال رہا ہوں پیراسٹامول ٹیبلٹ، یہاں پر آ رہی ہے پیراسٹامول. اس کے آگے بیچ نمبر پہلے بھی آپ دیتے آئے ہیں. میں یہ پہلا بیچ پڑا ہے، میں نے اس سے نا 100 ٹیبلٹ نکالی ہے. اب جیسے میں 100 ٹیبلٹ کا ریمارکس میں آپ نے کچھ نہیں لکھنا، آگے سبمٹ کا آپشن ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، سبمٹ. یہاں آ کے جیسے آپ سبمٹ کریں گے تو یہ نیچے آ جائے گا آپ کا نیم اور یہ آپ کی میڈیسن ہو گئی. آپ نے چیک کرنی ہے کہ میں نے صحیح کیا یا نہیں. اگر آپ نے صحیح کیا پھر اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، دوسری میڈیسن ڈالنی ہے، تیسری، ادھر کانٹیکٹ آتی جائیں گی. آپ مثال کے طور پر آپ نے 5 میڈیسن ایک دن میں نکالی ہیں، 5 آئٹمز، تو یہاں 5 جب فگر پوری ہوں گے تب آپ نے فائنلائز کرنا ہے. ادروائز ایسا نہیں کرنا کہ ایک میڈیسن آپ نے کمپلیٹ کیا پھر فائنلائز کرنا، تو پھر اوپر جو کھانا فل کرنا کریں گے تو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا اوپر جو سارا ماسٹر فارم ہے. آپ جیسے ایک دن میں آپ نے میڈیسن نکالی ہے 5 آئٹمز، تو 5 آئٹم جب کمپلیٹ ہوں گے تب آپ نے فائنلائز کرنی ہے. ایسے آپ نے فائنلائز نہیں کرنے. ٹھیک ہے. اب میں نے ایک انٹری کی ہے، میں دوسری انٹری آپ کے سامنے کرتا ہوں. یہ میں کر دیتا ہوں ایماکسل کیپسول کی. ایماکسل کیپسول 500 mg. یہاں پر آ کے موکسیسلین، یہ موکسیسلین میرے پاس آ رہے ہیں 500 mg والے کیپسول. یہ اب یہاں پر میں کیا کرتا ہوں، بیچ نمبر یہ پہلے والا ڈال دیتا ہوں 100. یہ بھی میں نے کر دیا 100. اب یہ دیکھیں اوپر فارم فل ہے، میں نے اس کو سبمٹ کر دیا. یہ سبمٹ ہو رہا ہے. جیسے سبمٹ ہوگا یہ اوپر والے جو ہے نا یہ دوبارہ پھر ماسٹر فارم میں دیکھیں، ماسٹر فارم میں یہ دوبارہ ویسے ہی رہیں گی. اب جیسے آپ نے فائنلائز کر دیا، اب میں فائنلائز کر دیتا ہوں یہاں پر. یا فائنلائز جیسے میں کروں گا تو یہاں سے یہ جو 2 آئٹم تھے وہ چلے گئے، پھر اب دوبارہ نئی شروع سے آپ کا ووچر بنے گا. یہ دیکھیں یہ سب چیز چلی گئی، دوبارہ سے نئے ووچر بنے گا. اب ایک ووچر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ نے ایلوکیشن کی ہے وہ ووچر کہاں بنا ہے. یہ دیکھیں آپ جائیں گے، اس کو مینیمائز کریں گے، آپ جائیں گے ادھر،
یہ رپورٹ میں ووچر میں جیسے جائیں گے، یہ ووچر بننا پڑا ہے، یہ والا ووچر میں جائیں گے آپ، یہاں نیچے لکھا ہوگا اسٹاک ان ووچر، ایلوکیٹڈ ووچر، آپ نے ایلوکیشن کی ہے اور ایلوکیشن کا ووچر دیکھنا ہے آپ نے، کیونکہ آپ نے ایلوکیٹ کیا تو ایلوکیشن کے ووچر پہ آپ جائیں گے۔ ایسے جیسے آپ ایلوکیشن کے ووچر پہ جائیں گے تو آپ کا یہ دیکھیں ایک ووچر بن کے آ گیا، یہ ووچر بنا پڑا ہے 001 ڈسپینسری، اور یہ ووچر 2 آئٹم، یہ آپ اس کے آپشن پہ جائیں گے پرنٹ کے، جیسے آپ پرنٹ کے آپشن پہ جائیں گے تو یہ دیکھ ایک ووچر بن کے آ گیا آپ کا، یہ ایک ووچر بن کے آ گیا، آپ نے 2 میڈیسن لیے ہیں، یہ ایسا یہ اپنے ووچر بن کے آ گیا۔ اسی طرح آپ نے کام کرنا ہے ایلوکیٹڈ پہ، ٹھیک ہے، آپ نے ایلوکیشن پہ ایسی کام کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سٹاک ان پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ سٹاک ان وہ ہوگا جو آپ میڈیسن ایل پی کریں گے، جو میڈیسن آپ نے ایل پی کرنی ہے اس پہ آپ نے سٹاک ان کرنا ہے۔ جو آپ کی کسی اور آئی آر ایم این سی آئی سے جو میڈیسن ملتی ہے وہ بھی آپ نے سٹاک ان کرنی ہے۔ اس میں بھی ایسا ہی ہے، آپ نے پرچیز آرڈر ناٹ اویلیبل کر دینا ہے، اس کے بعد ڈلیوری چلان جو ہے وہ بھی ہوتا نہیں، وہ بھی ناٹ اویلیبل کر دینا ہے، اور یہاں پر جو سورس ہے وہ ایل پی کرنا ہے۔ اس کے بعد ریسیونگ ڈیٹ جس دن آپ لے رہے ہیں وہ، اس کے بعد ڈیٹیل فرام فزیکل ڈیٹیل انسپیکشن کمپلیٹ کرنی ہے آپ نے، یہ نیچے کمپلیٹ کا آپشن آئے گا، کمپلیٹ ڈیٹیل انسپیکشن کمپلیٹ کر دینی ہے، پروسیس بھی کمپلیٹ کرنا ہے، ایکسپائری ڈیٹ مینوفیکچر ڈیٹ ساری ڈالنی ہے آپ نے، بیچ نمبر آپ ڈال کے پھر آپ نے ادھر آ کے کرنا ہے سیو، پھر سیو کر کے نیچے آپ نے لکھ دینا ہے فائنلائز کا آپشن آ جائے گا۔ یہ کو پہلے بھی سٹاک ہوئے پڑی ہیں، اس کی میڈیسن اس نے فائنلائز نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ فائنلائز کرنا ہے۔ اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے اپ کمنگ ایکسپائری، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اپ کمنگ ایکسپائری کا ووچر بھی ہے اس میں، اور اس کے بعد رپورٹس، آپ سٹاک رپورٹ میں جائیں گے، آگے نیچے لکھا ہوگا سٹاک ان ہسٹری، جو آپ نے سٹاک ان کی ہوئے اس کی ہسٹری آ رہی ہے، اپ کمنگ ایکسپائری کی ہسٹری آگے، سٹاک رپورٹ آئے گا، اس میں کنزمپشن رپورٹ آئے گا، ایلوکیشن سٹاک کی ہسٹری آئے گی، سٹاک آؤٹ ہسٹری آئے گی، ساری اس میں چیزیں دی ہوئی۔ آپ نے کام کرنا ہے ایلوکیشن پہ، آپ نے ایلوکیشن پہ کام جیسے پہلے کام کرتے وہ بھی آپ نے ایلوکیشن پہ کام کرنا ہے، اور اپنے سٹاک کو اپنے سٹور کے ساتھ ٹیلی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بات کی اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پوچھ لیجئے گا، شکریہ۔